بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، اے مسلمان عورت بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا۔ یہ پہلا ہے حجاب سیگریگیشن۔ میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی، میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی، مشورہ دینا ہے۔ میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں۔ جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام ہے، بہت عمدہ کیا۔ دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہے، چلیے۔ لیکن یہ ایئر ہاسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور دو ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاش۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھہرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سر۔ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس دی، جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا، میں طالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فتوبى للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا ہے، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے ہیں، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوس، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، گھروں میں بیٹھ کر کام کرو۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار۔ یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، اس نے یہ کام کاٹیج انڈسٹری۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتی۔ سیگریگیشن، 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 یہ آگ اور پانی کا ملاپ تو بڑا سب سے بڑا فرق۔ لونڈیوں کے مسئلے کی وضاحت، سوال نمبر 1، اکبر علی صاحب ہے، یہ اکبر علی بیگ۔ قرآن مجید سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5-6 کا ترجمہ یہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، یعنی لونڈیاں۔ اس میں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہاں پر کون سی لونڈیاں مراد ہیں؟ کیا ان کا رواج آج کل ہے؟ کسی لڑکی کو پیسے دے کر خرید کر لونڈی بنانا تو اسلام میں سخت منع ہے، از راہ کرم تفصیل سے وضاحت کیجیے۔ دیکھیے، اسلام میں صرف ایک نوعیت کا غلام یا لونڈی جائز ہے، اور وہ ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے جو کہ کمبیٹنٹ جو کہ واقعتاً جنگ میں حصہ لینے والے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کو آج کل پی او ڈبلیو بنا لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں پرزنرز آف وار، ان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ مستقل اس وہ کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے رہے، وہ اس میں ان کو اسلامی معاشرے کے اندر جذب کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت اس کی غرض و قائد، اور وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مبادلے کے اندر اگر شکل بہتر بن سکتی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے،
کہیں اگر زر فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہ ہو تب بھی اس کی اجازت ہے. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں. لیکن فرض کیجیے کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھیں. وہ تو گویا کہ ایک مستقل لائبلٹی بھی آپ پر ہو گئی، اور نمبر 2 یہ کہ ان کی اپنی زندگی اب نارمل ہو گئی. اس کی بجائے ان کو نارمل سوسائٹی میں جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلاس 2 سٹیزنز کی حیثیت سے وہ مسلمانوں میں اس معاشرے میں دے دیے جائیں. اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے. یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہو اس کی فروخت بھی جائز تھی. کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے. یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا. یہ حرام مطلق ہے. اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے. صرف جنگ کے اندر، اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے. یہ ہے جو میرے علم میں ہے. باقی کسی کو خامخواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر کے بھیجا، یہ تو بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم ہے. یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا. نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ. نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ علیحدہ کیٹیگری کہاں رہی. لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی POW کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر لیا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے. تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. اور اسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا. فک و رقبت، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اس حوالے سے اس کا معاملہ. اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ام ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی. لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے. یہ تفصیلی قوانین ہے. اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا. اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس کے بڑی پابندیاں لگا دی گئیں. یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو. کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے. کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی. یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الکتگین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام تھے. اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع، مملوک غلام کو کہتے ہیں. تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی 2 عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں. اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے اتنے اونچے، اور ایسے ایسے غلام جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے. ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہوں وہاں پر،
ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے، اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمینسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے۔ باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں، واللہ عالم۔ کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی۔ میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور اڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا۔ آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط، کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف۔ جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے، اور کیا یہ ساری نہریں جو ہے میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا، نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو۔ اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد۔ اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل۔ پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی۔ پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا۔ میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی۔ اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خودی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، یمانی جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔ تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے وہ باہر کے دشمنوں سے جہاد کر دے۔ تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا۔ اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو۔ یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو۔ اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں۔ اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے۔ انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان، لعین، اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے، اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں۔ ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ، اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، اے لوگوں میں ختم ہو جائیں گے 1 بجے، یہ حدیث ہے صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی اس شر سے جو قریب۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لی، دبئی جا کر دیکھی، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر لیا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی۔ لیکن میں اس کے پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، تو احادیث صحیحہ ہو، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات فرض کرتا ہوں، پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانیں کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought between the forces of evil and good before the end of this world۔ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگیڈون اسے کہتے ہیں، اور یہ بائبل کی آخری کتاب ہے جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا۔ اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں
نیو کنزرویٹو، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع، سن لیجیے آپ۔ آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی، ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک۔ ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پیٹتے ہیں معلوم، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل۔ اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد۔ یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر، جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا۔ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا وہ۔ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی۔ سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے، ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی سے آج تک، وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل۔ اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہو، یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹائم، اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال، عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام۔ یہ تو بات کی بات ہے، اس وقت جو عرض کر رہا ہوں عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملات بتائیے، میں یقین ہینگنگ ان دی بیلنس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم، اگرچہ اسی پہ شرائط ہے۔ چمن کے مالک اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر بہار اب، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا۔ اس جس دور کا انہونی بات ہے جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے۔ اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو، 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے، تو جانے بچی نہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں یہ سارا کیوں ہو رہا ہے، تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے۔ نو ڈو ایز یو لائک، یہ ان کا نقشہ ہے، ہوگا کیا وہ اللہ جانے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ، اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا۔ صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، 12 برس تک مکی دور کے اندر، با نشہ درویشی در ساز و دمادم سن، جو پختہ شبی خدرا پر سلطنت جم سن۔ یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک، یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے، اوپر خود کی 2 کڑیاں تھی، وہ اس پہ گھس، 2 دندان مبارک شہید، وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی، کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بےہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت۔ یہ سیرت کبھی پڑھی حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا، یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، 3 دن تک مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے، تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے، یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے، اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات سے وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہوا۔ آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے، اب تو سب کو طے ہو گیا، قریش ہو گیا، اب جیسے قتل کر دو، اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے، تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر، تینوں سے ملے ہیں، تینوں نے وہ جواب دیا، نکل جاؤ یہاں سے، میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے، دیکھو جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں، واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ یہ سلوک محبت کے ساتھ، اور پھر چھوکروں ارچن جنہیں آپ نے اشارہ کیا تھا، خبر لو پتھراؤ ہو رہا ہے، ساتھ میں ایک آدمی زید ابن حارثہ، اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، مجھے لے کے پتھر رجوع کر رہے ہیں، آپ پیچھے سے آ رہے ہیں، چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا، جسم لہو لوہا،
خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، جوتی اتر گئی، پھر وہاں سے باپ سے دعا مانگی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، الا من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمنی، یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کرے، اور عدو من لگتا ہمرے، یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے ہوئے، لیکن پھر ابدیت غالب آتی، ان لم یکن علی غضبک فلا ابا، اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد ہے، مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض ہو، یہ تکلیف سینکڑوں صحابہ نے جانو کر احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے، لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی، پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر قبر دوہری، اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے، چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی جان تو ہے، اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش زندگی تو آخرت کی، اور حضور فرماتے تھے، حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں سے کیا لگا کر پتھر اٹھا کر خندق سے لے جا کے مار دیں، جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، حضور فرما رہے ہیں فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت، پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور اب یہ فاقہ ناقہ میں برداشت ہو گیا، دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے، حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا، بس 2 پتھر، یہ ایسے آپ بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبی، یہ انقلاب کیسے آیا تھا، اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی، مجھے قبول کر لے اس کام، وہ کتاب آپ کے لیے مست کا پڑھنا، وہ جو ہمارے مکتبے نے شائع کی ہوئی ہے اچھے سفید کاغذ پر، وہ تو 200 روپے کی، لیکن ہمارے تنظیم کی طرف سے تاکہ کم استطاعت والے لوگ استفادہ کر سکیں، وہ 70 روپے کی، تو شاید 50 یہاں مل جائے گی، بات پڑھیے، وہ سیرت اس میں آپ کو، سیرت ان جلوسوں میں نہیں، سیرت ان ناطوں میں، کہاں کسی نے یہ واقعات آپ کو بتایا، منہج انقلاب نبی، پھر 5 چھوٹی کتابوں کا ایک سیٹ میں آپ کے لیے بنا کر لے گا، وہ بہت تھوڑی تعداد میں آج جمعے کے اندر جب لکھ گیا ہے، اکثر بہت تھوڑی تعداد میں رہ گیا، حب رسول کے تقاضے کیا، سوچا کریں، ہمارے حضور سے تعلق کی بنیادیں کیا ہے، سوچا کریں، رسول کامل 12 تقریریں میری ہیں جو پاکستان ٹیلی ویژن پر ہوئی تھی 1981، ربیع الاول کے 12 دنوں میں ایک تقریر ہو باہر، اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاد کسے کہتے ہیں، جہاد کی حقیقت کیا ہے، حقیقت، اور یہ جو انقلاب کا پروسیس ہے اس کا اختصار کے ساتھ رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب کیا تھا، یہ 5 کتابوں کا ایک سیٹ ہے، 150 روپے کا باہر مل جائے گا، آپ لینا چاہیں پڑھیں، سمجھیں، جو کچھ حضور سے محبت کے اظہار کر رہا ہے جس اس سے ہمارا تعلق ثابت ہو رہا ہے حضور سے، اب میں یہاں آپ کو اختصار سے بیان کرتا ہوں حضور کا طریقہ انقلاب کیا تھا، اختصار تفصیل سے کتابوں میں دیکھیے، نمبر 1 دعوت ایمان بذریعہ قرآن، یتلو علیہم آیاتی، آج جمعے میں میں نے اسی آیت پر تلاوت آیات، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ کے، اس قرآن کے ذریعے سے دلوں میں ایمان پیدا ہو، یقین والا ایمان، دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، عقیدہ ہے والدین سے ملا ہے، یقین والا ایمان کہاں ہے، اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق، کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ٹولی اپنے دلوں میں، اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ، انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، کیا نہیں کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر، اتنی عربی نہیں سیکھی، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ، تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی، تم جھوٹ بول رہے، تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر، حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں، دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کر، ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان، صرف لپ سروس، اقرار باللسان نہیں، جو لوگ آئے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ان کا تزکیہ، تطہیر فکر، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تزکیہ نفس، اندر کا باطن دھو دیا قرآن، کیوں بجاں در رفت جان دیگر شبد، جان سے دیگر شد جہاں دی،
یہ قرآن جب کسی انسان کے اندر اتر جاتا ہے، اس کے اندر کے مکمل اوور ہالنگ، مکمل صفائی، دماغ کی صفائی غلط نظریات سے، دل کی صفائی غلط نیتوں سے، غلط ارادوں سے۔ نمبر 3، انہیں جمع کرو، طاقت بناؤ بیعت کے ذریعے سے۔ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ روایت ہے، مسلم شریف بخاری شریف دونوں، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، علی السمع والطاعۃ، جو حکم دے گے مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، چاہے آسانی ہو چاہے مشکل ہو، فی البشر منشد والمکر، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، اور اس پر چاہے ہمارے علاوہ کسی کو آپ ترجیح دے دیں، ہم پر امیر بنا دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے یہ نووارد ہے اور آج آپ اس کو ہم پر امیر بنا رہے ہیں، ہم آپ کے پرانے جانشین نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے چاہے امیر بنا دیں، وَعَلَىٰ نُنَازِلُ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جنہیں امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہاں جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ ضرور دیں گے، کسی کے روب سے، کسی کی درد سے، استہزاء کے خوف سے ہم اپنی زبان بند نہیں۔ یہ بیعت تھی صحابہ سے، اور یہ متفق علیہ روایت ہے۔ آج رونے کا مقام نہیں ہے، کوئی مذہبی جماعت اس بنیاد پر قائم نہیں ہے سوائے تنظیم اسلامی۔ اتنی لمبی حدیث، کمپلیٹ کانسٹیٹیوشن آف این اسلامک ریولوشنری پارٹی، حزب اللہ کے مکمل جو ہے اساس موجود ہے۔ بیعت تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج تو اور طرح کی جماعتیں بنی۔ چوتھا مرحلہ کیا تھا؟ جب تک طاقت کافی نہ ہو، تمہیں ستائیں تو مار کھاؤ، جوابی کارروائی کوئی نہ کرنا، یو ہیو ٹو بائی ٹائم، ابھی تمہاری تعداد بہت کم ہے، اگر تم وائلنٹ ہو جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے، کچل دیے جاؤ گے، چاہے وہ تمہارے ٹکڑے کر دیں، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہے، آج میں جمعے میں بھی سنا چکا، بلایا گیا، آؤ خباب، آ گئے، ان کی نگاہوں کے سامنے دہتے ہوئے انگارے زمین بچھائے گئے، اتارو کرتا، لیٹ جاؤ ان پر، کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈ۔ اب ایسا شخص ہو، اگر اسے اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا نا، مجھے روسٹ کرنے چلے ہیں، زندہ کباب بنانے چلے ہیں، ڈیسپریٹ انسان ایک دو کو مار کر مرتا ہے، اجازت نہیں۔ کفو ہے دیا کو ہاتھوں کے یہ سیرت کی یہ موتی کہاں سے؟ منہج انقلاب نبی، اعلیٰ ایڈیشن لیجیے، اللہ ہمت دے، سفید کاغذ یہ چھپا ہوا ہے، اس پر نیوز پیپر سستا ہے، حال کوئی پڑھے تو ملے گا نہیں۔ البتہ جب تیار ہو گئے، تعداد کافی ہو، تزکیہ ہو چکا ہے، دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشمت، تب اب آخری مرحلہ شروع، جنگ۔ بادشاہ درویشی در ساز و دمادم زن، 12 سال مکے میں درویشی، دعوت، نصیحت، تبلیغ، واعظ۔ کوئی پاگل کہہ گیا ٹھیک ہے، کسی نے گالی دی، جواب میں دعائیں دی، کسی نے پتھراؤ کیا، جواب میں پھول پیش کی۔ یہ درویشی درویشی درویشی۔ مدینے میں آنے کے بعد صرف 6 مہینے آپ نے لیے ہیں، 3 کام کیے، مسجد نبوی کی تعمیر، مہاجر اور انصار، بھائی بھائی مواخات، اور نمبر 3 یہودی 3 قبیلے تھے، انہیں جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر 20 سال بنی۔ اس کے بعد آپ نے چھاپے مار دستے بھیجنے شروع کر دیے۔ جنگ حضور نے شروع کی ہے، قریش نے نہیں کی۔ یہ ہم مغربی پروپیگنڈے کے لیے کہتے رہے گے، نہیں، ہم نے تو دفاعی جنگ لڑی تھی، حضور نے تو دفاعی نہیں تھی۔ حضور کا تو فرض تھا دین کو نافذ کرنا، قائم کرنا۔ وہ باطل نظام کے سردار میں بیٹھے مکے کے اندر، فقاتلوا اولیاء الکفر، یہ جو اولیاء ہے، ائمۃ الکفر، قاتلوا ائمۃ الکفر، یہ سب کچھ تھا۔ بہرحال اس کے بعد جنگ شروع، اوپر اپ اینڈ ڈاؤن بھی تھے۔ بدر میں اللہ نے بہت بڑی یوم الفرقان، احد میں ڈسپلن کی تھوڑی سی کمزوری ہوئی تو اللہ نے سزا دی، معاف نہیں کیا، کنڈول نہیں، فتح ہو گئی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ 50 تیر انداز جہاں کھڑے کیے تھے حضور نے، یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور پرندے ہمارا گوشت نوچ کر کھا رہے، تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا۔ لیکن وہاں کیا ہو گیا ڈفرنس آف اوپینین، وہ تو حضور نے شکست کی صورت میں کہا تھا نا، یہ تو فتح ہو گئی ہے۔ لیکن جو لوکل کمانڈر تھے وہ کہتے ہیں مت کھلو، چھوڑ کر چلے گئے، 50 میں سے 35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ وہ خالد بن ولید کی وہ قابی آنکھ نے دیکھ لیا، وہ مورچہ خالی ہے، شکست ہو چکی۔ پھر کوہ احد کا چکر لگا کر آ کر جب پیچھے سے حملہ کیا، 70 سال اللہ تعالیٰ نبیوں سے بھی اور آپ کے نبی ساتھی وہ معاملہ یہ کرتا ہے کہ پہلے خوب ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، ایک دم نصرت نہیں آتی۔ یوم طائف کے بعد حضور کے لیے ذاتی طور پر نصرت آ گئی، کلائمیکس ہو چکا تھا، تو دعا میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ پھر یہ ہوا ہے کہ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے، گھر کا اگر جو محاصرہ تھا لیکن کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس غار کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن یہ وہاں کچھ کبوتری نے انڈے دے دیے اور کچھ جو ہے جالا بنا ہوا، تو ابو جہل نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اس غار سے تو پہنچ سکتا ہے۔ سراقہ آیا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے
گھوڑے کے پاؤں جو ہے وہ دھسے کئی دفعہ دیکھ کے اللہ نے اور غزوہ احزاب کے بعد امت کے لیے یہ کہہ دیا گیا وبشر المؤمنین واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. اب تمہارا کلائمیکس جو تھا آزمائش کا وہ پورا ہو, اب اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب فتح کری, صلح حدیبیہ فتح ہوئی, کو فتح قرار دیا. غزوہ خیبر میں اتنی بڑی جو ہے فتح ہوئی. پھر سن 8 میں یا الحق وذهب الباطل ان الباطل. یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. اگر تو حضور کے پروانوں میں نام لکھوانا ہے, پروانے کا کام تو جل جانا ہے نا, شمع محمدی کے پروانے بننا دعویٰ کرنا آسان کام ہے, بننا تو بہت مشکل. یہ راستہ اختیار کرنا. دعوت ایمان بذریعہ قرآن, تنظیم بذریعہ بیعت, تزکیہ بذریعہ قرآن. پھر پیسو ریزسٹنس, جب تک طاقت کافی نہ ہو کوئی جوابی کارروائی نہیں. کیپ یور ہینڈز فولڈڈ کفو احتیاط. اور پھر جب طاقت کافی ہو ٹکرا جاؤ. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زم. اب ٹکراؤ. آج اس کا ایک بدل ہے. دو طرفہ جنگ کی بجائے یک طرفہ جنگ بھی آج چل رہی ہے. اگر آپ کا تعداد کافی ہے, کمیٹڈ لوگ ہیں, جان دینے کو تیار ہیں, شہادت مطلوب مقصود اور جماعت ہے, ڈسپلن ہے, تو آئیے میدان میں, بلاک کیجئے, گھیراؤ کیجئے, گولیاں چلے سینوں پر کھائیے. بالآخر فوج سرنڈر کرے. جیسے نظام مصطفیٰ کی تحریک میں بریگیڈیئر محمد اشرف گوندر نے لاہور میں کہہ دیا تھا بس اب ہم مزید فائرنگ نہیں کرتے کہ جماعت تیار ہو, نیت درست, تزکیہ نفس ہوتا ہو, منظم ایک امیر کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کے حکم پر عمل ہو رہا ہو. اگر یہ راستہ اختیار کرے اللہ آپ کو توفیق, آپ کو ہمت دے. اور یہ اللہ پر احسان نہیں, اگر اللہ آپ کو اس کے لیے قبول, اس کا احکام اب اس کا اپنے اوپر ہے. یمنون علیک نصرهم قل لا تمنوا علی اسلامکم. اے نبی یہ بدو آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ اب ایمان لے آئے, اسلام لے آئے. اسے کہہ دیجیے میرے اوپر اپنا احسان نہ, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. منت بنے کہ خدمت سلطان ہمیں کن. تم بادشاہ کے اوپر اپنا احسان نہ کرو کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو. منت شناس ازو کہ بخدمت میں داشت کر, اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا. شہنشاہ ارض و سما ہمیں قبول کر لے, ہمارا تن من دھن لگ جائے. اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے دے جس کے لیے حضور نے تمنا کی ہے. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے کہ نہیں, ایسی زوردار حدیث لوزدت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر قتل کیا جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر قتل کیا. لیکن یہ قانون ہے, رسول قتل نہیں. کرم اللہ لاغلبن انا ورسولی, رسولوں کے بعد میں اللہ کا رسول غالب آ. دیکھیے اگر تو یہاں پر اس پاکستان میں اس طرز کا کام آگے بڑھے, جو بھٹک رہے لوگ, یہ بدنیت نہیں ہے, راستہ معلوم. لوگ جو ہے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ گئے, اب ان کے خلوص میں کیا کریں, لیکن راستہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. چراغ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو, ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے, راستہ دکھانے والا نہیں. یہ راستہ ہے, اس راستے پر غور کیجئے, اس پر فکر کیجئے, سوچئے. جو میں نے چیزوں کا ذکر کیا ان کا مطالعہ کیجئے, پھر اللہ ہمت دے. آپ کبھی لاہور آئیے, مجھ سے بات کیجئے. اگر آپ کے خیال میں نے کوئی چیز غلط لکھی ہے, غلط کہی ہے, مجھے سمجھائیے, میں آپ کا احسان مت لوں گا. آئے کوئی لاہور دور تو نہیں ہے, آپ چھوٹے سے چھوٹے کام کے صبح جاتے شام کو آ جاتے. اب تو آپ کے پاس موٹر وے بھی بہت آسان بن گئی ہے. لیکن یہ کہ محض یہ سال بسال ایک جلسہ کر لینا, ایک تقریب منعقد کر لینا, اس سے تو کچھ. بہرحال حضور فرماتے ان اللہ زوالی الارض, زمین لپیٹ لی, فرائے تو مشارقہا و مغاربہا, میں نے سارے مشرق دیکھ لیے, سارے مغرب دیکھ لیے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا طُوِّعَ لِي مِنْهَا. سنو, میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر دکھا دیے. کوئی شک ہے؟ اگر شک ہو تو اپنے ایمان کی خیر مند. یہ روایت صحیحین کی روایت جو ہے وہ سب سے ٹاپ. دوسری حدیث مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا يبقى على وهل الارض بيت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس زمین پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا, نہ کوئی خیمہ ہوگا جو بالوں کے کمبلوں سے بنا ہوا ہو, مگر یہ کہ اس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل بعز عزیز او ذل ذلیل, یا تو کسی باعزت کے اعزاز کے ساتھ وہ ایمان خود قبول کرے گا, اسلام اس کے اندر داخل ہوگا, اس کا بھی اعزاز. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور جو نہیں اسلام قبول کرے گا اسے نیچے ہو کر رہنا پڑے گا. یؤتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ, انہیں اسلام کی سپریمیسی قبول کرنی پڑے گی. کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں کہ اللہ کا کلمہ داخل. حضرت مقداد کہتے ہیں پھر میں نے اپنے دل میں کہا
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے تب تو یہ ہو جائے گا۔ اس خوشخبری کو سامنے رکھیں۔ حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے۔ تکمیل اس وقت ہوگی جب پورے عالم انسانیت پر دین کا غلبہ، جیسے 1400 برس قبل عرب میں، اور یہ ہو گیا۔ اس کی خبر 5 ادوار کے اعتبار سے حضور نے دے دی، اس کے گلوبل ہونے کی حضور نے 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پاور دیے، مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، امریکہ مشینوں کے بدلے کھڑا ہوا، اس کی تہذیب ختم ہوئی۔ وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بس کی دکان نہیں ہے کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہو۔ اور آج کیا ہوا ہے وہاں؟ صدر امریکہ فرماتا ہے، کلنٹن، جو اس کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا، آخری، عنقریب امریکی قوم کی یہ حرامزادوں پر، اس کے الفاظ کیا ہے؟ born without any wedlock، کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے ماں باپ میں سے پیدا ہو رہے ہیں۔ ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرام۔ اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، جانتے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل